ہیلتھ کا کانسیپٹ درست کریں اپنا پلیز. کووڈ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی صحت پہ کام کرنا, اپنے گھر والوں کی صحت پہ کام کرنا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے ہم اس کو بہت مس یوز کر رہے ہیں. آپ کو کوئی بیماری ہے اس کا اس طرح سے علاج کروائیں کہ اسے کنٹرول کریں, اپنے وزن کو ٹھیک کریں, اپنی واک, اپنی نیند, اپنا پانی پینا. بچوں کو بھی یہی کانسیپٹ سکھائیں. بچوں کے دانت اتنے خراب ہوتے ہیں, فیڈر دے دے کے ہم نے بچے تباہ کر دیے, کتنے گر جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. اسکرینز دے دے کے آنکھیں ان کی خراب کر دی ہیں. کیا کروں نا, تنگ اتنا کرتا ہے نا, لے لو اسکرین. مطلب کتنے مسئلے مسائل ہمارے جو ہیں. پھر کھانے جس طرح کے ہم ان کو کھلاتے ہیں, جو مرضی بچہ مانگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. کوئی ہم نے ڈسپلن نہیں کیا ہوا ان کو اس معاملے میں, تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. اسی طرح ڈیلی روٹینز, جتنی روٹینز بچوں کی اچھی بنتی ہیں اتنا زیادہ وہ اچھا محسوس کرتے ہیں. وقت پہ سونا ہے, وقت پہ جاگنا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا روٹینز کیا ہیں. ہم کہتے ہیں دراصل میں کیا کروں نا, میرے میاں, میرے ساس اور میرے رشتہ دار روٹین نہیں بننے دیتے میری. دیکھیں آپ کو اپنے گھر کے حالات کے مطابق روٹینز بنانی ہے. میرے پاس اسی طرح کوئی والدین آئے کہ وہ ہم کیا کریں, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو کوئی بھی 12-1 بجے سے پہلے رات کو نہیں سوتا. بچے ہمارے چھوٹے ہیں, ہم چاہتے ہیں سو جائیں, پھر یہ سوتے نہیں. تو میں کہا دیکھیں آپ اپنے ایریے میں جائیں اور بچوں کو, آپ کے جو عمر آپ کے بچوں کی 8-8:30 سو جانا چاہیے. آپ ساری لائٹس آف کریں, خاموشی پیدا کریں, بچوں کے ساتھ لیٹ جائیں. جب بچے سو جائیں تو پھر آپ نے جو کام کرنا ہے خاموشی سے اٹھ کے جا کے کر لیں. کہتے وہ تو پھر ہمیں بھی نیند آ جائے گی. میں کہتے بہت اچھی بات ہے, آپ بھی اچھی طرح فریش ہو کے صبح اٹھیں گے. تو یہ سارے کام اپنے ماحول کے مطابق ہی کرنے ہیں نا, اپنے گھر والوں کو صحیح کانسیپٹس دینے ہیں. اب ہم کئی دفعہ پھر کیا کرتے ہیں, گھر جاتے لڑائی ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ توبہ, آج آپ کی ہی بات ہو رہی تھی وہاں پر. یہ بالکل میرے سسرال والوں کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے, وہی ایسے کام کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھیں. پھر وہی بات ہے, جو چیز آپ مینج کر سکتے ہیں کس طرح مینج کر سکتے ہیں, آپ کو اسمارٹ طریقے آنے چاہیے. کوئی دشمن نہیں ہوتا, کوئی پھپھی, کوئی دادی دادا, چچا تایا, ماموں خالہ, نانا نانی, کوئی دشمن نہیں ہوتا. ہم اپنے دشمن خود ہیں, کیونکہ ہم بہکنے کے لیے اور سلپ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں مزے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈسپلن کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں ہم پہ کوئی زد نہ آئے, چوٹ نہ آئے, سارا کچھ دوسرے کر لیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ڈسپلن میں آنا پڑے گا, اور آپ کو دیکھ کر بچے بھی آئیں گے, روٹینز ان کی بنانی پڑے گی. اور اب جب کہ کووڈ ختم ہو رہا ہے تو میڈیا واچ دوبارہ بچوں کی کرنی پڑے گی شروع. ویسے تو تب بھی کرنی چاہیے تھی, یعنی آپ کو اگر سکرینز دینی پڑ رہی ہیں بچوں کو, تو آپ کو پیرنٹل ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو چیک رکھتے ہیں کہ بچہ یوٹیوب نہ کھول سکے, بچہ اور اس قسم کی مختلف سائٹس نہ کھول سکے, وہ ان کو دینی چاہیے تھی. لیکن اگر وہ نہیں کر سکے آپ, تو کوئی بات نہیں. جنہوں نے کیا بہت اچھا کیا, جو نہیں کر سکے دیٹس اوکے. ابھی آپ کیا کریں, ابھی آپ بچوں کا دوبارہ سے میڈیا یوز کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں. مشکل ہے, لیکن آہستہ 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 اب ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جائیں, جو کہ تب بھی کرنے والا کام تھا. لیکن ظاہر ہے کیونکہ اسکول کی کلاسز بہت ارریگولر, شام دن, ٹیچرز بھی بوکھلائی ہوئی تھی نا, ٹیچرز کو بھی پڑھانا نہیں آتا تھا. یعنی ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے. پچھلے ہفتے مجھ سے ایک بچی نے شیئر کیا, وہ یونیورسٹی لیول پہ ہے, 2 دن بعد پیپر تھا. ٹیچر یونیورسٹی لیول کی اتنی معصوم ہے کہ انہوں نے پیپر اپلوڈ کر دیا, سارے اسٹوڈنٹس نے دیکھ لیا, ساروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پیپر دیکھ لیا, ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. ٹیچر کو یہی نہیں سمجھ کہ ٹیکنالوجی کی کہ جو میں نے پیپر اپلوڈ کیا وہ اسٹوڈنٹس دیکھ لیں گے. ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہم ڈراموں والی زندگی گزارتے ہیں, ہم اسکل بیسڈ زندگی نہیں گزارتے. اس پہ آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. تو بچوں کو گائیڈ کیا. دوسرا سٹیپ تھا بچوں کی مینٹل ہیلتھ. جسمانی صحت کے بارے میں ہم زیادہ فکر مند ہیں, لیکن کووڈ جو ہے اس نے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کو بڑھا دیا ہے ہر عمر کے افراد کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک تو کاروبار بہت لوگوں کے متاثر ہوئے ہیں, فائنینسز بہت زیادہ فائنینشیل چیلنجز آئے ہیں لوگوں کے نا, پھر اسی طرح سے ڈیتھس ہوئی ہیں, بہت ساری بیماریاں آئی ہیں. ان سارے چیلنجز کی وجہ سے جتنے گھر کے افراد ہیں
ان کی ذہنی جو صحت ہے وہ متاثر ہوئی، اور جب ان کی ذہنی صحت متاثر ہوئی ہے تو کس کی ہوئی؟ بچوں کی بھی ہوئی. بچوں کی اپنی وجہ سے بھی ہے، اور بچوں کا اس لیے بھی ہے کہ وہ گھر میں جو دیکھتے ہیں. بچوں کے لیے جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ذہنی صحت کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی. جب آپ شور نہیں ہیں اور بچے کو سسٹم میں جہاں پہ بھی بچہ ہے اس کو نظر آتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. اب دیکھیں نا، ہمیں کچھ پتہ نہیں کس وقت کوئی ادارہ بند ہو جائے، کل کو اناؤنس ہو جائے کہ جی دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہے، ایک نیا وائرس آ جائے، ایک نیا ویریئنٹ آ جائے. کوئی کہہ رہا ہے اس ویکسین سے فائدہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ویکسین سے فائدہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ دوائی لو، کہہ رہا ہے نہیں یہ دوائی نہ لو، کوئی کہتا ہے گھر میں بیٹھے رہو، کوئی کہتا ہے ٹیسٹ کرا لو. یہ تو اوور آل انسرٹینٹی چل رہی ہے جو بچہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ بچے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی 2 دن اسکول، 1 دن پھر جلدی چھٹی، پھر 2 ہفتے کے لیے اسکول بند. یہ جو انسرٹینٹی ہوتی ہے نا، آپ شور نہیں ہیں کہ سسٹم کیسے چلے گا، یہ ہمارے اندر بہت سے ہارمونز کو سکریٹ کرتی ہے، اور اس سے ہم جاتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ میں. ایک ہارمون ہوتا ہے ایڈرینالین، تو وہ جب ایڈرینالین سکریٹ زیادہ ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں نا، انسرٹن ہو جاتا ہے. مثلاً آپ انٹر ہوئے اس بلڈنگ میں اور اگر آپ کی رہنمائی فوراً کر دی گئی، آپ یہاں سے جائیں، یہاں سے جائیں، یہاں بیٹھیں، آپ تھوڑا سا سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں کدھر جانا ہوگا، کہاں بیٹھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، لیکن جب آپ آئے آپ کی رہنمائی ہوئی تو آپ سیٹل ہو گئے. لیکن اگر فرض کریں آپ آ رہے ہوتے اور آپ کی رہنمائی بھی کوئی کرنے والا نہیں، اور آپ کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے، تو آپ پھر جب آتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کام کیسے کرنا ہے. تو بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں. بچے آپ سے اکثر کہہ رہے ہوں گے اسکول پھر بند ہوگا، اسکول کھلا رہے گا، آپ کو خود نہیں پتا، آپ کو بھی یہی پریشانی ہے کہ بھئی اب اسکول کھلا ہے تو کھلا ہی رہے نا، پھر کیسز بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں، اس وقت ہم توجہ دیتے ہیں جو ابھی کا کام ہے. اس وقت ہم ابھی اس پہ نہیں جاتے کہ جی پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، کیسے سارے کام چلیں گے. ابھی ہم ایسے کرتے ہیں جو بھی پڑھائی ہے نا اس کو کرتے ہیں، اور اگر بند ہوگا تو ہم اس اسکیجول پہ چلے جائیں گے، اور اگر یہ ہوا تو پھر ہم یہ کام کریں گے. ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں، لیکن کیسے کہتے ہیں؟ بچہ مثلاً کہتا ہے آپ کو اگر اسکول بند ہو گیا، ہم کہتے ہیں ابھی تو پڑھو نا، پڑھو ابھی، بس اسکول بند ہونے کی فکر ہے. یہ نہیں کہنا. آپ کے ایسے کرتے ہیں جب وہ وقت آئے گا ہم اس وقت سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، یا اس وقت کے لیے جو پلاننگ ہے اس پہ چلے جائیں گے. ایک دفعہ بیٹھ کے آپ بچوں کے ساتھ پلان بھی بنا سکتے ہیں. اگر اسکول کھلا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، اگر اسکول بند ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر اسکول ہائیبریڈ بھی ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہے، یا کچھ بچے آن لائن ہیں، یا کوئی کسی کی طبیعت خراب ہے، پھر ہم نے یہ کرنا ہے. اور ڈے ٹو ڈے آپ دیکھیں، آج یہ ہو رہا ہے آج ہم یہ کریں گے، کل یہ ہو رہا ہے کل ہم یہ کریں گے. جن اداروں نے بھی پوری دنیا میں یہ کام کیا ہے وہ آرام سے چل رہے ہیں، اور جو افراد اور ادارے پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسرٹینٹی میں، ان کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایسے موقع پہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ یہ آپ ان کو، اس کو ہم کہتے ہیں کوپنگ تھاٹس دینا. ایک ہوتا ہے پریشانی کی سوچ دینا، اور ایک ہوتا ہے ایسی سوچ دینا جس سے ان کو پتا چلے اگر یہ ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے، یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، یہ ہوا تو یہ کر لیں گے. اپنے لیے بھی یہ ڈیسائیڈ کر کے رکھیں، کھلا رہا تو ہم اس طرح پڑھیں گے، بند ہو گیا تو ہم یہ کریں گے. کوئی نئی سچویشن آئی اس کے مطابق جو بھی ہمیں مثلاً حکومت بتائے گی، ادارے بتائیں گے، ایکسپرٹس بتائیں گے، ہم اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کر لیں گے. اسی طرح سے جو نسخے آپ کے پاس ہیں، جو کامیاب نسخے ہیں، ان کو بھی آپ بار بار کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی ایک طریقے سے بچے کو پڑھایا، لکھایا، کام کروایا، اٹھایا، اور آپ کو لگا کہ اس سے بچے کا رزلٹ بھی اچھا آیا، بچہ فوکس بھی رہا، اس نے کام کیا. آپ کے ہم وہ کام جو سکسیسفل تھی وہ کریں گے، جو سکسیسفل نہیں ہوئی اس کو نہیں کریں گے. اس کی جگہ یہ فارمولا ہے. میرے جب بچے چھوٹے تھے اور جب وہ مجھے کہتے تھے کہ مثلاً آپ کو نظر آتا ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے، اب آپ کتنی دفعہ ان کو کہیں نا، بچوں کے موڈ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً 7th 8th کلاس کا اگر بچہ ہے پڑھ نہیں رہا، اب آپ ایک دفعہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو، بیٹا امتحان ہے، بیٹا پڑھائی ہے،
بیٹا آرام سے لیٹا ہوا ہے, اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے تیاری نہیں اتنی کی. تو جب وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے نا, آپ کو کیا ہے نا, آپ کیوں پیچھے پڑی رہتی ہیں, تو میں کہتی تھی ٹھیک ہے. ایک حد کے بعد میں کہتی تھی ٹھیک ہے, اگر آپ کا رزلٹ اچھا آیا, اتنے % مارکس آئے, تو جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں یو ول کنٹینیو ود دیٹ, میں آپ کو نہیں روکوں گی. لیکن اگر ڈیزائرڈ رزلٹ نہ آیا, جو مجھے دل میں پتا ہوتا تھا نہیں آئے گا, تو میں کہتی تھی پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو میں نے کہا یا جیسے میں چاہتی ہوں. اب بچہ کیا کرتا تھا, کہتا تھا ٹھیک ہے. کچھ بچے ذرا ہوشیار ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے میں یہ نہیں کر رہا, تو میں اب وہی کرنا شروع کر دیتا ہوں جو میری والدہ چاہتی ہیں. اب اگر وہ کر لیتا تو اچھی بات ہے, آپ کو تو رزلٹ چاہیے. اور کئی بچے دیکھنے میں لاوالی سے لگتے ہیں, رزلٹ اچھا لے آتے ہیں, رزلٹ اچھا لے آتے پھر بھی ٹھیک ہے. اور کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں اب آپ کو اس پلان پہ جانا پڑے گا. اس سے مینٹل ہیلتھ کی بہت سٹیبلٹی آتی ہے, بجائے اس کے کہ جو ہم ان کو چوبے لگاتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, مس بیہیویئر ان کے ساتھ کرتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اگر ایک بچہ دیکھنے میں لاؤبالی لگتا ہے, رزلٹ اچھا لیتا ہے, تو جو غلط چیزیں ہیں نا وہ پھر بھی نہیں کرنے دینی. مثلاً وہ کہتا ہے میرے تو رزلٹ آ جاتا ہے, اب میں بے شک 4 گھنٹے گیم کھیلوں. نہیں, جو چیز آنکھوں کے لیے اچھی نہیں, دماغ کے لیے اچھی نہیں, وہ 4 گھنٹے اجازت نہیں ہے, چاہے آپ کا رزلٹ اچھا بھی آئے. بہت سے گھر والے اس طرح کی بات بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا, تم نمبر اچھے لے لو, پھر جو دل چاہتا ہے کر لینا. ایسی بات نہیں بچوں کو کہنی چاہیے, جو دل چاہتا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کی بھی لمٹس ہوتی ہیں, لمٹس کے اندر آپ نے جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. بچوں کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو جب اسکول واپس بھیجنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے باقاعدہ 2-3 اسکول سے کال آئی, اور وہاں پر میں نے سیشنز لیے, اور ابھی بھی لگاتار جو ٹیچرز سے مختلف اداروں میں, مختلف شہروں میں میری بات چیت ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اور میں خود بھی 1-2 یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, اور میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس لاسٹ ہیں. یعنی جب وہ اب کھلے ہیں نا ادارے, اور وہ آئے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ان کی نا شکل عجیب سی ہے, ان کا فوکس وہ نہیں ہے, عجیب ڈل باڈی لینگویج ہے, الرٹ نہیں ہے, اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے کلاسز میں. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت ہائپر ہوئے ہیں, کافی زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. یعنی کہ ہم سب نے, آئی ایم شیور والدین نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا, لیکن اساتذہ نے بہت محسوس کیا ہے کہ بچوں کا وہ پڑھائی کا لیول نہیں رہا. کافی مشکلات ہو رہی ہیں پڑھانے میں اور بچوں کو سکھانے میں. تو اس میں کیا ہے کہ سب کو یہ سمجھنا ہوگا, اساتذہ کو بھی, والدین کو بھی, کہ ہمیں تھوڑا سلو چلنا ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ کچھ بچوں کو سوشل انزائٹی ہو چکی ہوئی ہے, یہ گھروں میں بہت رہے ہیں, اب ان کا اسکول جانے کو دل نہیں چاہتا, وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. انہوں نے کووڈ کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں سنی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے کووڈ کا, مجھے کووڈ نہ ہو جائے یہاں پہ آنے سے جانے سے. تو یہ باتیں بھی ان کے لیے جو ہیں وہ چیلنج ہیں. تو بچوں کو یہ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اسیس کرنا ہے کہ وہ کہاں تک ہیں. پیپرز بھی آن لائن ہوئے ہیں, چیٹنگ کر کر کے بچوں نے, ماں باپ نے پڑھا پڑھو کے تھوڑا بہت کرا دی. سب کو پتہ ہے, ٹیچرز کو بھی پتہ ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے انہوں نے کیا پڑھا, اساتذہ کو بھی, سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. اس میں پھر کیا کرنا ہوگا کہ سمجھیں آپ کا بچہ پہلی دفعہ اسکول جا رہا ہے, آپ کو آہستہ آہستہ اس کو وہاں پہ سیٹل کرنا ہوگا. آخری چیز یہ کہ بچوں کے اندر یہ جو کمزوریاں آ گئی ہیں, یہ واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ ایک طرف ہوتا ہے یہ کرائسس, جو کرائسس ہوا ایک ایکسٹریم وہ ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ ان کو کوئی ہیلدی سٹریس ہم نے دینا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ سیٹل ہوگے. اور اس کے لیے ضروری یہ کہ ہم بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایمپتھی. ہم سوچیں کہ دیکھیں یہ بھی انسان ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ جی کہاں انہوں نے 2 سال اسکول کی شکل نہیں دیکھی, اور اب صبح صبح چھلانگے لگا کے اٹھیں, یونیفارم پہنیں, خوشی خوشی اسکول جائیں, اور پہلے دن ہی A1 گریڈز لے کر آ جائیں, ہوم ورک بھی کریں. وہ بھی ان کو کرنے کی عادت نہیں رہی, چیزیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی.
بہت سی باتیں بھول چکی ہیں، بہت سے طریقے ان کو بھول چکے ہیں، تو تھوڑی سی ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو واپس ان جگہوں پہ ایڈجسٹ کروائیں۔ اٹینشن سپین کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ بچے فوکس نہیں کر رہے زیادہ دیر کے لیے، کیونکہ اسکرینز پہ بہت رہے ہیں، کیونکہ اس کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے نا۔ گھر میں تو کبھی آپ لیٹ گئے ہیں، کبھی آپ نے کچھ کھانے کی چیز پکڑ لی ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ادھر ٹہلنے چلے گئے، اور کلاسز میں بیٹھ کر لگاتار پڑھنا اب اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، گھروں میں بچوں کو فوکس ان کا ڈیولپ کروائیں۔ اور فوکس کیسے ڈیولپ کروایا جاتا ہے؟ 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلٹر ہٹا دیں۔ کلٹر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بکھری ہوتی ہیں نا بچوں کے ارد گرد، اور وہ چیزیں جو ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو پڑھائی پہ نہ رہنے دیں۔ مثلا جہاں میں بیٹھی ہوں، اب یہاں کھڑکی سے لوگ آتے جاتے نظر آ رہے ہیں، اگر یہاں پر ایک کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا جس کی اٹینشن کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جتنی دفعہ کوئی گزرے گا اس کو یوں دیکھے گا۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ کو اس جگہ بٹھانا ہے جہاں پر اس کی اس طرح کی ڈسٹریکشن نہ ہو، آنے جانے والے لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو چھیڑ سکتا ہے، ان کو اٹھا سکتا ہے، وہ سب چیزوں کو سائڈ پہ آپ کو کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ ٹیچر کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، ان سے بات کرنی ہوگی، پوچھنا ہوگا کہ جی کیسا جا رہا ہے بچوں کا۔ اگر وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ اوور آل جیسی کلاس ہے ویسا ہی ہے، تو پھر فکر نہیں کریں، آہستہ آہستہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ اس کا چیلنج ہے تو پھر اب آپ کو اس کو اٹینشن سپین کو بلڈ کرنا ہوگا۔ اٹینشن سپین کیسے بلڈ کیا جاتا ہے؟ آپ سٹاپ واچ فونز میں بھی موجود ہوتی ہے ہماری نا، بچے کو جب پڑھانے بیٹھیں تو سٹاپ واچ آن کریں اور دیکھیں کہ کتنی دیر وہ فوکس کر کے پڑھ لیتا ہے، کتنے سیکنڈ یا منٹ۔ مثلا وہ 1 منٹ کے بعد ہلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کی اٹینشن سپین 1 منٹ کی ہے۔ یا آپ اپنے لیے بھی فارمولا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹائمر لگانا ہے کہ اس کو 1.5 منٹ پڑھانا ہے۔ 1.5 منٹ کے بعد اس کو کوئی اور چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرانی ہے جس میں اسکرین نہیں ہوگی، ٹائم ویسٹر نہیں ہوگا۔ مثلا کتاب پڑھ لو، مثلا یہ لکھ لو، مثلا جا کر پینسل کو شارپ کر کے آ جاؤ۔ 2-3 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب آپ نوٹ کریں گے کہ اب وہ 1.5 منٹ کا اٹینشن سپین اس کا ہو چکا ہے۔ اب سٹاپ واچ لگا دیں 2.5 منٹ پہ یا 3 منٹ پہ لے جائیں۔ 3 منٹ تک آپ نے پھر اس کو چھوٹی سی بریک دے دینی ہے، پانی پیاؤ، واش روم چلے جاؤ، سیب کھا لو، یہ ریڈنگ کر لو، کوئی پینسل اٹھا کے شارپ کر لو۔ اسکرین نہیں دینی، گیم نہیں کھیلنے دینی، ان ہیلدی ایکٹیویٹی کوئی نہیں دینی، ہیلدی دینی ہے لیکن جس سے اس کا دماغ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے، جو اس کا فوکس نہیں کیا جا رہا۔ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ 2.5-3 منٹ تک فوکس کر سکتا ہے۔ اب آپ اسی طرح بڑھاتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند ماہ میں بہترین اس کا فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو کسی ٹیکنیک کے ذریعے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں ملٹیپل طریقوں سے بچوں کو سکھائیں۔ آپ کچھ پڑھا رہے ہیں، میتھس کرا رہے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں سامنے رکھ دیں کہ اس کو گن کر کرو، تاکہ وہ اپنے فوکس کو بلڈ کر سکے۔ یاد رکھے گا کہ بچے جو ہیں نا، جتنا وہ نیچے گئے ہیں، ہم اس پہ بہت شکایتیں کر رہے ہیں آج کل کے بچے بہت ڈپ میں چلے گئے ہیں، ہر چیز میں خراب ہو گئے ہیں، کچھ کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ کوئی بات نہیں، ایک تھی وبا، ہم میں سے کسی نے نہیں چاہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سکرینز دیں، ہم میں سے کسی نے نہیں چاہا تھا ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ جائیں، پڑھائیاں چھوڑ دیں، کام نہ کر سکیں۔ ہو گیا نا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں نارمل کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو بہت ایکسیسو پش نہیں کرنا، ٹیچر سے ڈسکس کر کے کہ جہاں جہاں بچوں کی سبجیکٹ میں ہم جس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں، سمجھیں کہ 0 سے سٹارٹ کرنا ہے اور ان کو وہاں پہ پہنچانا ہے۔ جس دن آپ اپنی فرسٹریشن کو کم کرنا شروع کر دیں گے، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے، آپ کچھ سٹرکچرز بنا لیں گے کہ یہ کام کا طریقہ ہے، گھر میں پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، کھیلنے کا یہ طریقہ ہے، آنے جانے کا یہ طریقہ ہے، کھانے پینے کا یہ طریقہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بہت جلدی سیٹل ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ ہم پہلے بھی بکھرے ہوئے تھے، ہم کووڈ میں اور بکھر گئے، اور جب بکھرنے کے بعد سمٹنے کا وقت ہے تو ابھی بھی ہم پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل جو ہیں ہم بچوں کے حل نہیں کر پا رہے۔